چاہتے ہیں یا صلح کی کوشش کرتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ بیت المقدس یہ ایسی ویسی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا دنیا سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کسی بھی فرقے کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد نہیں ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی فرقے کی انسان کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول، مسجد اقصی جس کا نام ہے دمشق کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد فلسطین کے اندر، یہ قبلہ اول نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ تمام مسجدوں سے زیادہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اس ارشاد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور اللہ نے اس گھر میں برکت رکھی ہے، برکت اس کے ارد گرد بھی برکت رکھی ہے۔ علماء یہاں تک مفسر نظرات فرماتے ہیں اس کے ارد گرد بھی برکت رکھی ہے۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی بھی بڑی قیمت ہے، اس لیے کہ وہ قبلہ اول کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ وہاں سے سمجھ میں آیا کہ عبادت خانے کیسے بنتے ہیں۔ قبلہ اول کو دیکھ کر سمجھ میں آیا، قبلہ اول کو دیکھ کر سمجھ میں آیا، قبلہ اول کو سن کر سمجھ میں آیا کہ مساجد کیسے تعمیر کی جاتی ہے، سجدے کرنے کی جگہیں کیسی ہونی چاہیے۔ وہ بابرکت جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اکثر انبیاء کا جائے قائم رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مدینے سے باہر نکلے تھے، لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور جو ہے خوشی منائی، جشن منایا۔ اور رومیوں نے عیسائیوں کے ساتھ ظلم کر رکھا تھا، عیسائیوں کے اوپر ظلم کر رکھا تھا۔ رومیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کو انصاف دلایا کہ نہیں یہ انسان ہے، عیسائیوں کو انصاف دلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ رومیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کر رکھی تھی، عیسائیوں کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف دلایا کہ ان کو جو ہے فتح دلائی اور ان کو چھٹکارا دلوایا، ظلم سے نجات دلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ عیسائی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ دیکھا کہ یہ انسان ہے، یہ اللہ کی جاندار مخلوق ہے، اسے درد ہوتا ہے اگر کسی بلا وجہ کسی پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے تو اسے درد ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کیا۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور اور پاور فل جو ملک ہیں وہ عیسائی ملک ہے۔ سب سے زیادہ آج دنیا کے اندر عیسائیوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن آج وہ دیکھیں کہ جائے قیام رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جائے قیام رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب انہیں یہودی مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، یہ یہودی مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں بلکہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، عیسائیوں کے بھی دشمن ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنا چاہتے تھے تو یہ وہی جگہ ہے بیت المقدس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تھا۔ اس کی تاریخ بڑی بڑی ہے، کتابوں میں اس کے فضائل بڑے بڑے ہیں بیت المقدس کے۔ مسلمان کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن قبلہ اول کی توحید کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ قبلہ اول کے بارے میں جو گستاخانہ الفاظ استعمال کرے گا اسے کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بیان میں اس لیے ریکارڈ نہیں کر رہا کہ مجھے شہرت پانی ہے، بلکہ میرا منشا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بچے دیکھے نہیں جا رہے جو معصوم بچوں کو قتل اور ذبح کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اسرائیل کے بچے ہوں یا وہ فلسطین کے بچے ہوں، چاہے وہ سری لنکا کے بچے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے بچے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے بچے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے بچے ہوں، چاہے وہ ترکی کے بچے ہوں، چاہے وہ انگلینڈ کے بچے ہوں، چاہے وہ آئرلینڈ کے بچے ہوں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے۔ کیوں
کوئی انسان جو ہے انسان کے ساتھ نا انصافی کر رہا ہے، پوری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات صرف امت تک اس لیے پہنچائی جا رہی ہے کہ امت کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہو جائے، رحم کا مادہ۔ تم اگر کسی کے اوپر رحم کرو گے اللہ تم پر بھی رحم کرے گا، یہ قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ اور تم اگر جب تک اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے اللہ بھی تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ تم کوشش کرو کہ ہمیں پہچاننا ہے اس ذات کو جس نے دنیا کے اندر جو ہے محبت پیدا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کرنا ہے۔ تو قبلہ اول کی گستاخی کبھی برداشت نہیں ہوئی۔ قبلہ اول بیت المقدس بھلے ہی اس کا نام تھا لیکن مسجد اقصی اس کا نام قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور بیت المقدس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد بیت المقدس کے میناروں سے تشریف لائیں اور دنیا کے تمام انسان انتظار کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے میناروں سے تشریف لائیں گے آسمان سے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور اتحاد ہے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں اسی طریقے سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں تو امید ہے اگر وہ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں اور اپنے پیغمبر کو سچے طریقے سے مانتے ہیں تو انہیں جو ہے اس پر جو ہے کچھ نہ کچھ صلح اور مشورے اور غور و فکر کی بات کرنی چاہیے تاکہ دنیا کے اندر انسانی کام ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے جو ہے خوش ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی یہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ معصوم بچوں پر ظلم کرو، انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ کسی کی مسجدوں کو مسمار کر دو اور مٹا دو، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ کسی کے عبادت خانوں پر بلا وجہ حملہ کر دو، انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ بلا وجہ ناانصافی اور زیادتی کرتے پھرو۔ یہ کیسے پیغمبر کو ماننے والے ہو کہ تم سے انصاف کرنا بھی نہیں آتا؟ کیسے پیغمبر کو جو ہے ماننے والے ہو کہ تم جو ہے معصوم بچوں کا قتل کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور تمہیں رونا بھی نہیں آتا اور تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے؟ ایک مسلمان کا مذہب ہے جو حق کے ساتھ آواز اٹھا رہا ہے اور حق کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں آخرت کی تیاری کرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں زلزلوں کی ڈور ہے، اس کے ہاتھ میں طوفان کی ڈور ہے، اس کے ہاتھ میں ہواؤں کی ڈور ہے، اس کے ہاتھ میں برف باری کی ڈور ہے، اس کے ہاتھ میں بیماریوں کی ڈور ہے، اس کے ہاتھ میں طاعون جیسی بیماریوں کی ڈور ہے، اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے وائرس کی ڈور ہے۔ یہ سارے کے سارے وائرس، سارے کے سارے طاعون، ساری کی ساری بیماریاں اگر آ رہی ہیں اسی ذات کی طرف سے آ رہی ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ محبت جتا رہا ہے۔ میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی تمام انسانوں سے محبت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہمیں تمام انسانوں سے محبت ہے تو ہم ایک ساتھ مل جل کر پوری دنیا کے انسان اتفاق و اتحاد کے ساتھ کوشش کریں کہ اگر کوئی فتنے کی جھگڑے کی آگ لگی ہوئی ہے تو اسے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔